دیکھیں ایک ہے گناہ کہ آدمی نماز چھوڑ دے, روزہ نہ رکھے, جھوٹ بولے, عملی گناہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعتقادی گناہ جس سے انسان کے عقیدے میں خلل آ جاتا ہے, عقیدے میں خلل آ جاتا ہے, اس کا نظریہ, اس کی فکر, اس کا زاویہ نظر, اس کا پیراڈائم وہ شفٹ ہو جاتا ہے, وہ تبدیل ہو جاتا ہے, وہ دین کو کسی اور زاویہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, وہ دین کو, شریعت کو جانچنا شروع کر دیتا ہے, وہ قرآن کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں اور ایسا کیوں نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے خاتون نے سوال کیا, ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ, کہ یہ کیا وجہ ہے کہ شریعت میں حکم ہے کہ جس عورت کو مینسز آئے, حیض آئے, تو اگر روزہ رکھا تھا تو روزے کی قضا کرنی ہوگی, لیکن اگر نمازیں چھوٹ گئی حیض کے دنوں میں تو نمازوں کی قضا نہیں ہے, شریعت کا حکم ہے یہ. تو اس کی وجہ کیا ہے, لاجک کیا ہے اس کے پیچھے, کہ عورت پر روزوں کی قضا لازم ہے, نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا, احروریۃ انتی, کیا تم خوارج میں سے ہو؟ جواب ان کو نہیں دیا, ان سے یہ پوچھا کیا تم خوارج میں سے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا, لست بحروریۃ ولکنی, اصل میں خوارج میں سے نہیں ہوں لیکن سوال کر رہی ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا, کننا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ, حضور کے زمانے میں جب ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. سمپل بات ختم. کیوں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر کیوں کے سوال پہ آپ آ گئے, کس کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے آپ؟ پھر آپ کہیں گے نماز کیوں فرض ہے, روزہ کیوں فرض ہے, حج کیوں فرض ہے, زکوٰۃ کیوں فرض ہے, فلاں کیوں, فلاں, کچھ بچے گا؟ اور چلتے چلے جائیں, پھر وہ عقیدے پہ بات آئے گی نہیں آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. صحیح حدیث ہے. آپ ہر وسوسے کا جواب دیتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا, آپ کہتے ہیں اللہ نے. اس چیز کو کس نے پیدا کیا, آپ کہتے ہیں اللہ نے. آخر میں شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسے موقع پر شیطان وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو دھتکار دیا کرو. ہر چیز ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ بھی میرا موضوع نہیں. اس کے دلائل کیا ہے وہ ایک پورا تفصیلی موضوع ہے, یہ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے. اس پر ہمیشہ سے 1400 سال سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, بحث کی ہے, دلائل دیے ہیں, سب کچھ دیا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو ہر بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ہر آدمی کا مینٹل لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو سمجھ جائے؟ اگر ایک بچہ والد کی بات کو پوری طرح نہیں سمجھتا, حالانکہ والد بھی انسان ہے اور بچہ بھی انسان ہے. آپ کا 8 سال کا بیٹا ہے, آپ کو کہے مجھے 1 to 5 لے کے دیں, آپ لے کے دیتے ہیں؟ لے کے دیتے ہیں؟ کیوں؟ آپ اس کے بدخواہ ہیں, آپ اس کو چاہتے نہیں ہیں, آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے, یا آپ اس سے دشمنی رکھتے ہیں, آپ کے دل میں اس کے لیے عداوت ہے. ہو سکتا ہے 8 سال کا بیٹا اگر ڈیمانڈ کرے اور والد اس کو لے کر نہ دے, ہو سکتا ہے بیٹا یہ کہے کہ میرے والد کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے مجھ سے, ہو سکتا ہے وہ یہ کہے. لیکن کیا وہ اپنی اس بات میں حق بجانب ہے؟ وہ اس بات میں ٹھیک ہے, یا والد جو موٹر سائیکل خرید کے نہیں دے رہا وہ ٹھیک ہے؟ تو اگر 8 سال کے بچے میں اور 20 سال کے انسان کے دماغ میں فرق ہو سکتا ہے, تو ایک انسان اور اللہ, کوئی مقابلہ ہے انسان اور اللہ کا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی, قرآن کریم میں آتا ہے نا, وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا, کہ خرید و فروخت اور سود کا حاصل وصول تو ایک ہی ہوتا ہے. بھائی آپ 1000 روپے کہیں انویسٹ کریں اور اس سے 100 روپے پروفٹ کمائیں, یا 1000 روپے کسی کو سود پر دیں اور 100 روپے سود لے لیں, کوئی فرق ہے دونوں میں؟ آپ نے 1000 روپے انویسٹ کیے, آپ کو مہینے بعد پروفٹ ملا 100 روپے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے 1000 روپے کسی کو قرض دیے کہ مجھے 1100 ریٹرن کرنا, تو آپ کو انویسٹ کرنے میں بھی 100 روپے کا پروفٹ ہوا اور سود میں بھی. تو دکھنے میں کوئی فرق ہے اس میں؟ کافر یہی کہتے تھے انما البیع مثل الربا, کہ بھائی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ربا حرام ہے اور کاروبار حلال ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ کوئی لاجک نہیں بتائی اللہ نے.
اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، بات ختم۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے پوچھنے والے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سود کے حرام ہونے کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، بہت ساری باتیں آج دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ دنیا کیپٹلزم سے، سوشلزم سے تنگ ہو کر اسلامی جو ایک اسلامک اکنامک سسٹم ہے اس کی طرف آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام فیل ہو رہا ہے، اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، دنیا اس سسٹم کی طرف کیوں آ رہی ہے؟ آخر انہوں نے سود کے نقصانات دیکھیں تو اس طرف آ رہی ہے نا۔ لیکن اللہ نے ہمیں نہیں گنوایا کہ سود کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا سود اس لیے حرام ہے کہ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، کاروبار اس لیے حلال ہے کہ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے۔ ایک انسان کی کیا مجال کہ وہ اپنے رب سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے کیوں حرام کیا، تو نے کیوں اس چیز کو حلال کیا؟ تو بعض اوقات آج جو میری گفتگو کا سارا خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے، جو میڈیا آیا ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا جہان کی باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ اس کا لاشعوری طور پر ہم پہ یہ اثر ہو رہا ہے کہ ہماری زبانوں سے وہ باتیں نکل رہی ہیں جو کسی زمانے میں کسی کافر کی زبان سے نکلتی تھیں۔ ہم دین کے احکام کے بارے میں اس طریقے سے اعتراضات کرنے لگے ہیں جس طرح کے اعتراضات کبھی کافر دین پہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بیماریاں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، اور اسی لیے ذکر کی ہیں کہ ہم ان سے بچیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ان کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ ان کی قوم میں یہ بیماریاں تھیں، انہوں نے نبی کو اس طریقے سے ریئیکٹ کیا، تم نے یہ نہیں کرنا، اسی لیے ذکر کیا یہ۔